बुलेटिन में सबसे पहले आपको खुशामदीद करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब के में धुंध है और जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों में हादसात भी रोनुमा हुए हैं। हर तरफ धुंध का राज है। शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, शाहकोट, ननकाना में धुंध ही धुंध है। धुंध ने सब कुछ नजरों से ओझल कर दिया है। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। धुंध के बायस सादकाबाद ओल्ड टोल प्लाजा के करीब बस और ट्रेलर में तसादुम भी हुआ है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 को लाहौर से रोजाना तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर में गिरदो गुबार के बादल बस चुके हैं। रोजाना आलमी आलूदा शहरों की फहरिस्त में भी लाहौर पहले नंबर पर ही बरकरार है, जिसके बायस बीमारियों में इजाफा होने लगा है। मजीद जानते हैं न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुमा, बताइएगा लाहौर बिलाखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तो हम भी सवालात पूछते जा रहे हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से कि आखिर क्यों है ऐसा, कि क्यों ये जो आलूदगी है इसके बादल खत्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से एक ही लफ्ज़ सुनाया जाता है और वो यही है कि क्योंकि भारत की जानिब से वाक़ियात जो हैं वो फसलों को जलाया जाता है, इस वजह से वो इस मौसम में यहाँ पर उसकी जो हवा इस तरफ को होती है, तो यकीनन वो मौसम जो है ऐसा है, इस वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन हम लोग साथ साथ में ये भी देखते जा रहे हैं कि ये सारा का सारा जितने भी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से कारकर्दगियां हैं वो सामने तो आ रही हैं आलूदगी की शक्ल में, लेकिन उस शक्ल की सूरत में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है वो ये है कि बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो नॉर्मल रूटीन में अब शुरू हो चुका है। और साथ में ही जो सांस लेने की मसाइल हैं, खासतौर पर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं और साथ में एलर्जी के पेशेंट्स जो हैं, उनको काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ डॉक्टर्स की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इस मौसम में बहुत ज्यादा ये इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से जो कारकर्दगियाँ हैं और जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से ये जो काम है वो इंतहाई ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोग भी काफी ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं और खास तौर पर जो एहतियात है वो नहीं की जा रही है। ना मास्क पहना जा रहा है और ना ही शाम और दिन के औकात में अपनी जो ट्रैवलिंग है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। जो भी बाहर निकलता है वो यकीनन, जिस तरह मैं भी इस वक्त हूँ क्योंकि जल्दी में होते हैं लोग, बाहर निकल रहे हैं और कोई मास्क नहीं पहन रहा, किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं की जा रही इसकी तरफ, और ना ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल जो है खासतौर पर इसकी तरफ भी डॉक्टर्स काफी ज्यादा तवज्जो देने के लिए कह रहे हैं और वो यही है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल। हालांकि अभी बारिश नहीं हुई है और वो महकमे मौसमियात की तरफ से जिस तरह बार बार कहा जा रहा था कि बारिश अगर होगी तो यकीनन मौसम भी थोड़ा सा बेहतर भी हो जाएगा और ठंडक जो है वो ज्यादा महसूस होगी। अभी खुश्क सर्दी है और बारिश का फिलहाल कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मौसम मजीद सर्द तो होता जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ बीमारियों को भी बढ़ाता जा रहा है। और डॉक्टर्स जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि इस मौसम में बाहर निकलते वक्त एहतियात लाजिम है। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए, गर्म खानों का इस्तेमाल किया जाए और कोशिश की जाए कि मास्क जरूर पहना जाए, या मास्क नहीं भी है तो किसी कपड़े से अपने चेहरे को, अपने मुंह को, अपने नाक को ढांप लिया जाए, ताकि आप ऐसे जो गर्दो गुबार जो अंदर जा रहा है जिसकी वजह से गले के इन्फेक्शंस और नाक की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उससे थोड़ा सा बचा जा सके। लेकिन साथ साथ में हम लोग देख रहे हैं कि जो आलूदगी में लाहौर जो है वो नंबर 1 पोजीशन लेता जा रहा है। ना तो हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो फिलहाल दिखाई दे रही है और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात तो यकीनन बार बार यही कह रहा है कि उनकी कार्रवाइयाँ यकीनन जारी हैं, लेकिन वो कार्रवाइयाँ किस तरह की जारी हैं जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही जो इस आलूदगी पर काबू पाना है वो भी नहीं पाया जा पा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, अपडेट कर रही थी। लाहौर एक बार गिरदो गुबार के लपेट में है और आज भी धुंध का राज है। लोग बीमार भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स ने एहतियात का मशवरा भी दिया है। इमरान खान की बलदियाती हिकमत अमली पर हुकूमती इत्तेहाद में भी अपनी सबबंदी में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयान को पार्लिमानी निज़ाम पर हमलों का तसलसल करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। हुकूमती रहनुमाओं ने साफ बता दिया कि इलेक्शन की तारीख जल्द नहीं मिलेगी। इमरान खान के सियासी दाव पेच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के हालिया बयान को पार्लिमानी निज़ाम पर हमलों का तसलसल करार दे दिया।
ٹویٹ میں لکھا، عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے، چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا، عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں تو غیر مشروط بیٹھے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیسز پہ ہم نے 10 سال قید ہم نے اٹھانی پڑی ہے ہمیں، یہ تو بڑے بڑے کیسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ کوئی حتمی پوزیشن پہ نہیں آئیں گے؟ اس لیے اس خوف ڈر سے یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے الیکشن ہو جائے، اور ان کو بہت غلط فہمی ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ہم 2/3 میجورٹی لے جائیں گے۔ وہ اتحادی ہیں جماعتیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں بڑی پاورفل ہیں، آئندہ بھی مخلوط حکومت بنے گی، اور انہوں نے تو کہہ دیا یہ غداروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، تو پھر ان کو کس چیز کا فکر ہے؟ آئندہ تو حکومت میں وہ نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے سوال کیا کہ کیا اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں؟ ایک دن کہتے ہیں بات کروں گا، دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے مذاق کیا تھا۔ اب یہ نہیں پتا مذاق کب کرتے ہیں اور سیریس کب ہوتے ہیں، تو ان سے کون بات کرے گا؟ ایکسٹینشن اگر غلطی مان لی جائے خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں، تو جب دوبارہ ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے فوری انتخابات کا امکان مسترد کر دیا، کہا جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان 15 اگست 2023 کو ہوگا۔ 15 اگست 2023 کی ڈیٹ دیں گے، تب ختم ہو جائے گا، اس کے چند ماہ کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ لیگی رہنما نے تو کارکنان کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا بھی کہہ دیا ہے۔ اپریل کے آخر تک الیکشن ہو جائیں گے، شیخ رشید نے دعویٰ کر دیا۔ آج نیوز کے پروگرام روبرو میں بولے، الیکشن میں تاخیر کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ اپریل کے اینڈ میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ اپریل کے آخر تک الیکشن ہو جائیں گے، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا دعویٰ۔ آج نیوز کے پروگرام روبرو میں کہا، الیکشن میں دیر سویر سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 ماہ بھی تاخیر ہوئی تو موجودہ حکومت مزید خراب ہوگی۔ میرا مطلب ہے اگر 2 مہینے آگے ہوں یا پیچھے ہوں، انہوں نے بری طرح الیکشن آنا، دیر سویر سے عمران خان کو اللہ سلامت رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی سیاست اور خراب ہوگی اور یہ اور پھنستے چلے جائیں گے، اور تنہا علیحدہ گوٹی پھنس جائے گی نون لیگ کے اندر۔ شیخ رشید نے واضح کیا کہ عمران خان کا فیصلہ تھا کہ اہم تعیناتی پر جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کریں گے۔ اس کا بالکل درست خیال تھا کہ ہمیں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پروگرام کے میزبان شوکت پراچا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ اطلاع ہے کہ الیکشن میں بانی متحدہ کی جماعت بھی حصہ لے گی جو ایم کیو ایم کے خلاف ہوگی۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ الطاف حسین کی پارٹی بھی حصہ لے گی ایم کیو ایم کے مقابلے میں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم غریبوں کی جماعت تھی، عام لوگوں کی پارٹی تھی، انتہا پسندی کے واقعات سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچا اور ان حالات سے ان کی سیاست کافی متاثر ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کے خاتمے سے متعلق امریکہ پر عائد الزامات میں حقیقت نہیں، امریکہ پر الزامات صرف سیاسی مقصد کے لیے لگائے گئے۔ سابق وزیر اعظم کو آئینی اور جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا۔ مزید کہا کہ عمران خان ایک نئے سیاسی فارمولے میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ بھی ایک سیاسی ایجنڈا ہے، آئندہ عام انتخابات میں اتحادی حکومت کی مشاورت سے حصہ لیں گے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے خلاف ساتھ دینے کی دعوت دی تھی، میں نے جواب دیا کہ کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بن سکتا، تمام پارٹیوں کے لیڈر لوٹ مار میں شامل ہیں۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا، اقتدار ملنے پر ملک کی بنجر زمین غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کو بلوچستان پولیس نے طلب کر لیا۔ پولیس نے کہا کہ اگر شہباز گل نہیں آتے تو وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے۔ بلوچستان پولیس شہباز گل کو گرفتار کر کے کوئٹہ لائے گی۔ شہباز گل کے خلاف قلعہ عبداللہ میں بغاوت پر اکسانے کے الزامات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اکروبیا پودائیں کے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی بہاب نے ضلع شرقی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جوہر چرنگی، کامران چرنگی اور ملحقہ علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔
مرتضی وہاب نے کہا کہ جوہر چورنگی پر ایک نیا فلائی اوور اور انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے، ان منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ منصوبوں کی تکمیل سے جوہر چورنگی پر ٹریفک کے مسائل ختم ہوں گے۔ دیپال پور میں بھی سردی کا آغاز شروع ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، جہاں پر دکاندار اپنی مرضی کے ریٹس وصول کر رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں شہر میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز چودھری نثار احمد سے۔ جی نثار۔ جی بالکل، دیپال پور میں سردی کا آغاز ہوتے ہی جہاں خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں پر مچھلی بھی پیچھے نہیں ہے، مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس مچھلی کے ریٹس کے حوالے سے اور اس مچھلی کے کیا فائدے ہیں، یہ ہم ان سے جانتے ہیں۔ مچھلی کے حوالے سے بس میں ایک بات کروں گا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور یہ عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ مچھلی سے جو فائدے ملتے ہیں، پروٹین ملتا ہے اور جو بیماریاں عام موسمی شروع ہو جاتی ہیں وہ بھی مچھلی کھانے سے دور ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے، یہ جسم کے اندر پروٹین پیدا کرتی ہے تو اسے ضرور کھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک جانب جو ہے مچھلی کے ریٹ، مصنوعی ریٹ ہے، ان میں بہت ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ انتظامیہ بالکل خاموش ہے، تو انتظامیہ کو چاہیے کہ جو مصنوعی ریٹ ہے ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، جو پرائس کنٹرول جو مجسٹریٹ ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ فعال کیا جائے تاکہ جو ہے وہ عام شہری بھی جو ہے اس مچھلی کے سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی دیر کے مالٹے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آج کل مالٹوں کا مارکیٹ میں آنے کا سیزن ہے، لیکن آئیے ہم آپ کو مالٹوں کے باغ میں لیے چلتے ہیں، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ناصر زادہ۔ دیر کے مالٹے پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی آب و ہوا، زمین اور خاص طور پر دریا کے صاف پانی مالٹوں کی رس اور ذائقے کی اہم وجہ ہے۔ یہ مالٹے اپنے منفرد خصوصیات کی وجہ سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہ مالٹے بہت لذیذ اور بہت اچھے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے ہیں اور حال ربات کے مالٹو جیسا ہے۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ دیر کا ریڈ بلڈ مالٹا تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں کا مالٹا جو ہے دیر کا مالٹا، خال ربات کا مالٹا، اشرائی نیہاک درہ اور یہ اور جو دیر کے علاقے جتنے بھی علاقے ہیں، اس میں جو مالٹا جو ہے پایا جاتا ہے یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیر کے ریڈ بلڈ مالٹا سواد کا درجہ رکھتا ہے۔ دور دراز شہروں میں اپنے عزیز و قارب کو بطور تحفہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ناصر زادہ، آج نیوز، اپر دیر۔ پشاور میں سجا ونٹیج کار شو، شہریوں نے من پسند قدیمی گاڑیوں کے ساتھ خوب تصاویر بنائی، رپورٹ کر رہے ہیں اعظم رحمان۔ پشاور میں سجا ونٹیج کار شو، 60 سے زائد قدیمی گاڑیوں نے کار شو میں شرکت کی۔ منی کوپر، فاکسی اور مرسیڈیز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ کلاسک کار شو ریلی لگی ہوئی ہے، مجھے فراری کار بہت پسند آئی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت پکچرز بھی کھینچی ہے۔ مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگا ہے، ادھر بہت ساری گاڑیاں، میری سب سے اچھی وہ بلو کار لگی ہے، بہت اچھی ہے۔ خواتین، مرد اور بچے سبھی گاڑیاں دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ سے فیملیز کو تفریح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے اگر ایگزیبیشنز ہوتے رہیں اور ان چیزوں کو ہم پروموٹ کرتے رہیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسل کو، جو کرنٹ نسل ہے، اس کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور اب کہاں پر ہیں۔ فیملی کے لیے اس طرح کی ایونٹس، اس طرح کی گیدرنگز ہوتی رہنی چاہیے۔ آپ کو ونٹیج کارز اور اسپیشلی ہماری ینگ یوتھ کو ہماری کارز کی ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگتا ہے۔ ونٹیج کار شو میں شہریوں نے من پسند گاڑیوں کے ساتھ خوب تصاویر بھی بنائی۔ کیمرامین عباس علی کے ساتھ اعظم رحمان، آج۔ کوہاٹ میں موجودہ مہنگائی سے جہاں عوام متاثر ہیں تو وہیں دکانداروں کو بھی پریشانی لاحق ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز سید علیم حیدر سے۔ جی بالکل، میں اس وقت ایک مقامی تجارتی مرکز میں موجود ہوں، جہاں پر عوام کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ مہنگائی ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، نہ فروٹ خرید سکتے ہیں، نہ سبزی خرید سکتے ہیں۔ عوام کے ساتھ ساتھ جو دکاندار طبقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک تاجر موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ جی بتائیے گا، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ پریشانی یہ کہ بھائی جان، جو آدمی 4 کلو ٹماٹر لے کے جاتا تھا وہ آدھا کلو لے کے جاتا ہے، سیل ہو نہیں رہا ہے، اس وجہ سے کہ چیزیں مہنگی ہے۔ اس کام پر بھی بہت اثر پڑا ہے کیونکہ لوگ چیزیں خرید نہیں رہے، تو سیل کہاں سے ہوگا، تو ہمارا منافع بھی نہیں ہے۔ وہ چیز جو 500 کی تھی وہ اب 2000 کی ہو چکی ہے۔ جی آپ نے دکاندار کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ
जो चीज हम 500 की लेते थे दुकानदारी के लिए, अब वो 2000 तक की हो चुकी है। लिहाजा गाहक के साथ साथ हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी अब बात आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सरकारी नताइज आ गए। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने सबको पीछे छोड़ दिया है। सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ 244 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ 244 नशिस्तों के साथ सबसे आगे, 246 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर 133 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 118, आजाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 28 नशिस्तें हासिल की। तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी ने साथ, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 3 नशिस्तें आईं। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर पीटीआई के खिलाड़ी खूब जश्न मनाने में मसरूफ हैं। इसी के साथ फिलवक्त न्यूज से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।